مریم زمانی بیگم مسجد، جسے بیگم شاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں شاہی قلعہ کے اکبری دروازے کے بالمقابل اندرون لاہور میں واقع ہے۔ اس مسجد کو مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنی والدہ مریم الزمانی کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ مسجد لاہور میں مغلیہ دور کی اولین مساجد میں سے ایک ہے۔ مہارا جارنجیت سنگھ کے زمانے میں اس مسجد کی عمارت کو بارود کی فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سکھا شاہی دور کے خاتمے کے بعد 1850 میں مسجد مسلمانوں کو واپس 5 وقتی نماز کا اہتمام شروع کیا گیا۔ تعمیر اور بناوٹ۔ بیگم شاہی مسجد کی تعمیر مغل دور کے ابتدائی فن تعمیر کی ایک نہایت خوبصورت مثال ہے، اگرچہ یہ مسجد بعد میں بننے والی بڑی اور شاندار مسجد جتنی وسیع نہیں، لیکن اس کی سادگی، نفاست اور باریک کام اسے ایک منفرد مقام عطا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مواد کی بات کریں تو یہ مسجد مضبوط پکی اینٹوں اور سرخ پتھر سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس زمانے میں یہی چیزیں زیادہ مضبوط اور پائیدار سمجھی جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے یہ مسجد آج بھی کافی حد تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور اپنی خوبصورتی برقرار رکھتے ہوئے ہے۔ مسجد کا مجموعی ڈھانچہ لبوترے انداز میں بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک کشیدہ صحن موجود ہے جہاں لوگ جمع ہو کر عبادت کر سکتے ہیں۔ صحن کے ساتھ ہی مرکزی نماز گاہ تعمیر کی گئی ہے، جو اس مسجد کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مرکزی نماز گاہ کے اوپر ایک بڑا اور خوبصورت گنبد بنایا گیا ہے۔ یہ گنبد نہ صرف مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ آواز کو پھیلانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اس کے نیچے بات کرتا ہے تو آواز پورے ہال میں صاف سنائی دیتی ہے، جو اس دور کی بہترین تعمیراتی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ محرابوں کے کناروں پر نہایت خوبصورت اور باریک نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ دیواروں پر خوبصورت رنگین نقاشی کی گئی ہے جس میں پھولوں کے نمونے، جیومیٹری شکلیں اور اسلامی فن کی جھلک نمایاں ہے۔ ہر دیوار پر کیا گیا کام ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خاموش کہانی بیان کر رہا ہو۔ گنبد اور چھت کے اندر بھی نہایت نفیس اور دلکش کام کیا گیا ہے، جس میں بے پناہ محنت اور مہارت شامل ہوتی تھی۔ فرش کو سادہ رکھا گیا ہے تاکہ نمازی آسانی سے صفیں بنا سکے اور عبادت میں مصروف رہیں۔ محراب اور منبر کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ امام کی آواز ہر شخص تک واضح طور پر پہنچ سکے۔ مسجد کا بیرونی حصہ نسبتاً سادہ رکھا گیا ہے، جو اس دور کے ابتدائی انداز کی نشانی ہے۔ اس کے برعکس اندرونی حصہ نہایت خوبصورتی اور باریکی سے سجایا گیا ہے، جو اس زمانے کے فنکاروں کی مہارت اور جمالیاتی ذوق کو ظاہر کرتا ہے۔ بیگم شاہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ایسا ماحول محسوس ہوتا ہے جو سکون، روحانیت اور تاریخ کی خوشبو سے بھرا ہوا ہو۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان خود کو
ماضی کے قریب محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلے نظر ایک کشیدہ نمازگاہ پر پڑتی ہے۔ یہ خاص اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بآسانی نماز ادا کر سکیں۔ جگہ کھلی اور پرسکون ہے، جہاں شور شرابہ نہیں بلکہ خاموشی اور عبادت کا ماحول غالب ہوتا ہے۔ نمازگاہ کے سامنے محراب موجود ہے جو قبلے کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ محراب نہایت خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے، جس کے کناروں پر باریک نقش و نگار موجود ہیں۔ یہ نقش و نگار صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اس دور کے فنکاروں کی مہارت کا ثبوت بھی ہے۔ محراب کے قریب ہی منبر بنایا گیا ہے جہاں امام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ منبر کا ڈیزائن سادہ مگر باوقار ہے، جو مسجد کو مجموعی انداز سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ دیواروں پر نظر ڈالیں تو وہاں خوبصورت خطاطی نظر آتی ہے۔ قرآنی آیات نہایت نفاست سے لکھی گئی ہیں، جنہیں دیکھ کر دل کو ایک خاص سکون ملتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ دیواروں پر رنگین نقش و نگار بھی موجود ہیں، جن میں پھولوں کے نمونے اور ہندستی شکلیں شامل ہیں، وہ دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر عبادت کی طرف مائل کرتی ہے۔ مجموعی طور پر مسجد کا اندرونی منظر ایک ایسا حسین امتزاج ہے جہاں فن، تاریخ اور روحانیت ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہاں آ کر انسان نہ صرف عبادات کرتا ہے بلکہ ایک تاریخی اور روحانی تجربہ بھی حاصل کرتا ہے جو دیر تک یاد رہتا ہے۔ اہمیت، موجودہ حالت اور آج کی صورتحال صرف ایک پرانی مسجد نہیں بلکہ ہماری تاریخ، ثقافت اور مذہبی ورثے کی ایک بہت قیمتی نشانی ہے۔ یہ مسجد ہمیں مغل دور کی یاد دلاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں فن تعمیر، عبادات اور خوبصورتی کو کس قدر اہمیت دی جاتی تھی۔ تاریخی اور ثقافتی اہمیت، یہ مسجد مغل دور کی ابتدائی مسجد میں شامل ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغل سلطنت اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں اس مسجد کی تعمیر اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت مذہب اور عبادت کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ مسجد ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے عبادت گاہوں کو صرف عبادت تک محدود نہیں رکھا بلکہ انہیں فن اور خوبصورتی کا شاہکار بھی بنایا۔ موجودہ حالت، وقت گزرنے کے ساتھ بہت سی تاریخی عمارتیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے یہ مسجد آج بھی کافی حد تک محفوظ ہے۔ اس کی اصل ساخت اب بھی موجود ہے۔ دیواروں کی نقاشی اور خطاطی کافی حد تک باقی ہے۔ کچھ حصوں میں مرمت اور بحالی کا کام بھی کیا گیا ہے۔ اگرچہ وقت کے اثرات نظر آتے ہیں، جیسے رنگ کچھ جگہوں سے مدھم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی یہ مسجد دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ کیا لوگ آج بھی آتے ہیں؟ جی ہاں، آج بھی یہاں لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ مقامی لوگ یہاں نماز ادا کرتے ہیں، سیاح اس کی تاریخی اہمیت دیکھنے آتے ہیں۔
طلبہ اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ یہاں تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ آج کے دور میں اہمیت۔ آج کے جدید دور میں بھی یہ مسجد ہمیں ماضی سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل پہچان ہماری تاریخ اور ورثہ ہے۔ یہ مسجد نہ صرف عبادات کی جگہ ہے بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں آ کر انسان سکون محسوس کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے اور اپنے ماضی پر فخر بھی کرتا ہے۔ خلاصہ، بیگم شاہی مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ، عبادت، فن اور سکون سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ یہ آج بھی زندہ ہے، لوگ یہاں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں۔